باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے کاروان حسینی مدینہ سے مدینہ تک کی 11ویں قسط کے ساتھ مومنین کرام کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امام حسین کی قیادت میں کاروان حسینی 8 ذی الحجہ کو مکہ سے نکلا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امام کا مکہ سے خروج مخفی اور پوشیدہ تھا کہ سوائے آپ کے اصحاب کے آپ کے خروج کے اور آپ کے مکہ سے نکلنے کے وقت کو کوئی نہ جانتا تھا، یا امام سب کو بتا کر علی الاعلان مکہ سے نکلے تھے؟ کتاب ابصار العین کے مؤلف محقق شیخ السماوی لکھتے ہیں کہ جب جناب مسلم ابن عقیل کا خط امام کو موصول ہوا تو امام علیہ السلام نے مکہ سے خروج کا عزم و ارادہ کیا اور 8 ذی الحجہ کی رات اپنے اصحاب کو جمع کیا اور وہ مشہور خطبہ ارشاد فرمایا جس کے آغاز میں امام علیہ السلام نے فرمایا: موت لڑکیوں کے گلے میں لٹکے ہوئے ہار کی مانند فرزندان آدم کے گلے میں لٹکی ہوئی ہے۔ اسی خطبے کے آخر میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا: جو ہماری راہ میں جان فدا کرنا چاہتا ہے اور اپنی جان اللہ کے دیدار کے لیے تیار کر چکا ہے وہ آئے اور ہمارے ساتھ عازم سفر ہو جائے۔ میں حسین ابن علی انشاءاللہ کل صبح عازم سفر ہوں۔ شیخ سماوی لکھتے ہیں کہ امام کا فقط اپنے اصحاب کو جمع کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ امام کے سفر کربلا کی تاریخ سب کو معلوم نہ تھی اور نہ ہی امام نے سب کے سامنے اعلان کیا، بلکہ فقط اپنے اصحاب کے سامنے اپنے سفر کا اعلان کیا اور امام کا مکہ سے خروج مخفی اور پوشیدہ تھا۔ لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے اور امام علیہ السلام کا مکہ سے کربلا کی طرف سفر قطعاً مخفی اور پوشیدہ نہ تھا اور مکہ میں سب کو امام کے خروج کی تاریخ کا علم تھا، جس کے چند تاریخی شواہد اپنے محترم سامعین کی پاکیزہ سماعتوں کی نظر کر رہے ہیں۔ پہلا تاریخی شاہد یہ ہے کہ وہ تاریخی مصادر جن میں اس خطبے کا تذکرہ ہے ان میں یہ جملہ موجود نہیں ہے، بلکہ متعدد مصادر جیسے اللحوف، مثیر الاحزان اور کشف الغمہ نے اس خطبے کا آغاز یوں کیا ہے۔ یعنی ان مصادر جن کا ہم نے ذکر کیا ہے ان میں یہ لفظ موجود نہیں ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو جمع کیا، بلکہ ان مصادر میں امام علیہ السلام کا یہ خطبہ کچھ یوں نقل ہوا کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ خطبے کا آغاز یوں کیا کہ جب امام نے عراق کی طرف خروج کا عزم و ارادہ کیا تو خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ ان مصادر میں یہ بات نہیں ہے کہ امام نے اپنے اصحاب کو جمع کیا تاکہ اس بات سے یہ سمجھا جا سکے کہ امام کا خطاب چونکہ اپنے اصحاب کو تھا اس لیے آپ نے کھلے عام اپنے خروج کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا۔ پس چونکہ مصادر تاریخیہ میں اس جملے کا تذکرہ نہیں ہے کہ امام نے اصحاب کو جمع کیا اور یہ خطبہ دیا، لہٰذا یہ استفادہ کرنا بھی درست نہیں ہے کہ امام نے فقط اپنے اصحاب کو اپنے سفر کے وقت اور تاریخ سے آگاہ کیا۔ دوسرا تاریخی شاہد اس بات کے اوپر یہ ہے کہ اگر مان بھی لیں کہ امام نے یہ خطبہ فقط اپنے اصحاب کے سامنے ارشاد فرمایا تھا تو تب بھی یہ کہنا درست نہیں کہ امام کا مکہ سے خروج پوشیدہ اور مخفی اور سری انداز میں تھا، کیونکہ مکہ میں امام کے ارد گرد جمع ہونے والے افراد کی تعداد بہت زیادہ تھی، جن میں سے کچھ دنیاوی مناصب کے لیے امام کے ساتھ تھے تو کچھ دیگر اہداف کے حصول کے لیے امام کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ یہ تو مکہ سے عراق کے رستے کی منازل میں جگہ جگہ جب امام علیہ السلام نے بتایا کہ میرا انجام موت اور شہادت ہے تو اتنی بڑی تعداد کم ہوتے ہوتے صرف انہی مخلص افراد کی
صورت میں بچ گئی تھی جو 10 محرم الحرام امام پہ قربان ہوئے تھے۔ پس کیا یہ معقول ہے کہ مکہ میں امام کی تحریک میں اصحاب امام کے علاوہ جو ایک بڑی تعداد میں لوگ امام علیہ السلام کے ساتھ جمع تھے، انہیں امام کی مکہ سے روانگی کا علم نہ ہو؟ اس کے علاوہ یہ کہ امام علیہ السلام کی ایک ایک نقل و حرکت پہ حکومت وقت کی کڑی نگاہ تھی اور آپ کا کوئی اقدام بھی ان سے پوشیدہ نہ تھا۔ حکومت وقت کے جاسوس جگہ جگہ امام کا پیچھا کر رہے تھے، اور یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ انہیں اتنے بڑے تاریخی واقعے کی خبر نہ ہو کہ امام 8 ذی الحجہ کو مکہ سے نکل رہے ہیں؟ تیسرا شاہد جسے شیخ باقر شریف قرشی نے لکھا ہے کہ جب امام نے مکہ کو چھوڑ کر عراق کی جانب نکلنے کا ارادہ کیا تو آپ نے لوگوں کو جمع کرنے کا حکم دیا تاکہ ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمائیں۔ پس حجاج کرام اور اہلیان مکہ کی بہت بڑی تعداد مسجد الحرام میں جمع ہو گئی اور امام خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور انہیں ایک عظیم اور معارف سے لبریز خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس گفتگو سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امام نے یہ خطبہ مسجد الحرام میں دیا تھا، اور 8 ذی الحجہ کی رات مکہ کھچا کھچ حجاج سے بھرا تھا، اور سب کو جمع کر کے امام کا خطبہ دینا یہ اس بات کی دلیل تھی کہ ایک تو امام سے مخفی انداز میں مکہ سے مخفی انداز میں نکلنا نہ چاہتے تھے، اور دوسرا سب کو جمع کر کے امام نے اس خطبے میں اپنے اہداف سے انہیں آگاہ کیا کہ میں یزید کے خلاف کن اسباب کی وجہ سے خروج کر رہا ہوں، کیونکہ اگر امام نے فقط اپنے مخلص ساتھیوں کو ہی جمع کر کے خطبہ ارشاد کرنا ہوتا تو یہ اصحاب تو امام کے اہداف سے پہلے ہی سے آگاہ تھے۔ پس حقیقت یہ ہے کہ امام مسلمانان عالم کو اپنے اہداف سے آگاہ کرنا چاہتے تھے۔ چوتھا شاہد یہ ہے کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مکہ سے امام کا خروج مخفیانہ اور پوشیدہ نہ تھا، وہ یہ کہ اس وقت مکہ کے گورنر عمرو بن سعید بن عاص نے اپنی پولیس کے قائد کو حکم دیا کہ کاروان حسینی کو مکہ سے نکلنے سے روکو، اور مورخین نے لکھا ہے کہ مکہ کے گورنر کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پولیس کے کمانڈر امام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے والی مکہ کا امام علیہ السلام کو حکم سنایا کہ والی مکہ آپ کو مکہ واپس جانے کا حکم دے رہا ہے اور آپ مکہ واپس چلیں، وگرنہ میں آپ کو زبردستی مکہ سے نکلنے سے روکوں گا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے واپس جانے سے انکار کیا، اور تاریخ نے لکھا ہے کہ دونوں گروہوں کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی، اور جب والی مکہ کو حالات مزید بگڑنے کا خطرہ محسوس ہوا تو اس نے اپنے پولیس کمانڈر کو واپس بلا لیا، کیونکہ یہ بات بنی امیہ کی حکومت کے حق میں نہ تھی کہ مکہ میں امام علیہ السلام کے ساتھ عسکری قوت کا استعمال کیا جاتا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ پوری دنیا سے آئے ہوئی حاجیوں کے دلوں میں فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و عقیدت رچی بسی ہوئی تھی کہ اگر امام کے خلاف مکہ یا مکہ کے ارد گرد کسی قسم کی عسکری قوت کا استعمال کرتے تو انہیں حالات کی کایا الٹنے کا خوف تھا، اور اسی وجہ سے والی مکہ نے اپنے پولیس کمانڈر کو واپس آنے کا حکم دیا۔ رہا یہ سوال کہ امام علیہ السلام کا مکہ سے خروج کھلے عام تھا، سب کو امام علیہ السلام کے نکلنے کی تاریخ معلوم تھی اور کسی پہ مخفی نہ تھا، تو سوال یہ ہے کہ پھر اول صبح سورج نکلنے سے پہلے بوقت سحر مکہ سے نکلنے کا فلسفہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یاد رہے کہ حسین ابن علی مکہ سے اکیلے نہ نکل رہے تھے، ان کے ساتھ مخدرات عصمت و طہارت بھی کاروان حسینی کا حصہ تھیں۔ امام کی بہنیں، بیٹیاں اور دیگر ہاشمی خواتین امام کے ساتھ ساتھ تھیں، اور امام حسین علیہ السلام کی ہاشمی غیرت گوارا نہ کرتی تھی کہ وہ سرعام سورج کی
روشنی میں نکلتے مکہ سے، اور لوگ امام علیہ السلام کی بہنوں، بیٹیوں اور ان کی مخدرات و عصمت کو کھلے عام نکلتے ہوئے دیکھتے۔ اسی وجہ سے امام علیہ السلام نے سورج کے نکلنے سے پہلے اور بوقت سحر اپنے کاروان کو مکہ سے نکلنے کا حکم دیا۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں امام حسین علیہ السلام کی اس عالمگیر تحریک اور انقلاب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔